بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ مویشی بہیمۃ الانعام، یہ جو جانور ہیں ان کی زکوٰۃ کو پڑھیں گے۔ مویشی جو چوپائے ہیں، چار ٹانگوں والے چار قسم کے جانور ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، اونٹ مذکر اور مؤنث، گائے مذکر اور مؤنث، بھیڑ بکری، بھیڑ بکری ایک ہی چیز ہے، اور اسی طرح بھینس۔ تو گائے اور اونٹ اور بکری اور بھیڑ یہ اصل ہے، یعنی کہ یہ چار قسم کے اصل جانور ہیں۔ باقی ان کے ہم جنس جتنے بھی جانور ہوں گے، مثال کے طور پر اونٹ ہیں تو اونٹ کی جتنی بھی اقسام ہوگی، ٹھیک ہے، اونٹ کی جتنی بھی اقسام ہوگی وہ اونٹ کے زمرے میں آئیں گی۔ چھوٹے قسم کے اونٹ ہوتے ہیں، بڑے قسم کے اونٹ ہوتے ہیں، اور برفانی اونٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ جتنی بھی اقسام ہوگی اونٹ کی تو وہ اونٹ کے زمرے میں آئیں گی۔ اسی طرح گائے ہے تو گائے کی جتنی بھی اقسام ہیں، چاہے وہ بھینس ہے، چاہے وہ پہاڑی گائے ہے، کیونکہ وہ بہت چھوٹی ہوتی ہیں، پہاڑی جو گائیں ہوتی ہیں وہ بہت چھوٹی ہوتی ہیں۔ تو گائے کی جنس کی جتنی بھی جانور ہوں گے وہ گائے کے زمرے میں آئیں گے۔ اسی طرح بھیڑ ہے، بھیڑ میں دمبا بھی آ جاتا ہے، اور بھیڑ کی بہت ساری اقسام ہیں تو وہ بھی بھیڑ کے اندر داخل ہوں گی۔ بکری جو ہے، اس میں بکرا آپ کہہ لیں یا بکری کہہ لیں، تو اس میں بہت ساری اقسام ہیں، ٹھیک ہے، دیسی بکری ہوتی ہے یا دوسری ٹیڈی بکری ہوتی ہے، اور پہاڑی بکری ہوتی ہے، اور بہت ساری اقسام ہیں، تو وہ بکری کے ہی زمرے میں آئے گی۔ اور اسی طرح بھینس ہے، جس کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ بھینس جون سی بھی ہو، ٹھیک ہے، بھینسوں کو بھی بہت ساری قسمیں ہیں، تو ساری وہ گائے کا ہی نکیر ہے، گائے کا ہی بدل ہے۔ اس میں زکوٰۃ سب سے پہلے وقت بھی تعین ہے۔ اس وقت واجب ہوگی جب وہ مکمل سال پا لیں، ٹھیک ہے، مکمل سال یا سال کا اکثر حصہ صحرا وغیرہ میں چل کر اپنی خوراک پوری کریں۔ ایک ہے کہ صحرا میں وہ اپنی خوراک چر کر رہے ہیں پوری، یا ان کی اکثر خوراک چرنے پر موقوف ہے۔ پھر جب وہ نصاب کو پہنچ جائیں اور سال گزر جائے تو ہر جنس سے اس کی زکوٰۃ کے حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ جو پہلا پہرا ہے اس کو آپ سمجھ لیں، آگے بھی اس کی وضاحت آئے گی۔ یعنی جتنی بھی یہ اقسام ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کچھ تو بھیڑ ہے اور کچھ بکری ہے تو آپ ان کو مکس کر لیں، ٹھیک ہے، تو سمجھ لیں کہ شاید مکس کر کے زکوٰۃ نکالی جائے گی، یا کچھ گائے ہے کچھ بھیڑ ہے تو آپ کہہ لیں کہ ان کو مکس کر لیں گے تو جی اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ نہیں، الگ الگ ہر قسم کو الگ اکاؤنٹ کیا جائے گا کہ وہ نصاب کو پہنچ رہی ہے یا کہ نہیں پہنچ رہی۔ اسی طرح دوسری شرط اس کے اوپر یہ ہے کہ وہ فری کا چارہ کھاتی ہوں، یعنی کہ باہر سے صحرا سے وہ چر کر اپنی خوراک کو پورا کر رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو آپ گھر میں باندھ کر اور پیسوں کے ساتھ خرید کر چارہ کھلا رہے ہیں تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ وہ باہر صحرا سے چر کر اپنا گزارا کر رہے ہیں، اپنی خوراک کو پورا کر رہے ہیں تو پھر زکوٰۃ ہوگی۔ ایک شرط ہے کہ وہ باہر سے چر کر کھا رہی ہوں، دوسری شرط اس کے اندر یہ ہے کہ وہ سال پورا ہو، یعنی کہ نصاب کو پہنچ گئی ہیں اور پورا سال آپ کے پاس نصاب موجود رہا ہے تو پھر زکوٰۃ نکالنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے کا مطلب یہ ہے۔ اچھا، دوسری اس کے اندر یہ ہے، جب زکوٰۃ آپ نے نکالنی ہے تو نہ تو جو زکوٰۃ لینے والا ہے، ٹھیک ہے، وہ زیادتی کرے کہ وہ سب سے عمدہ قسم کا جو جانور ہے، مہنگا ترین سب سے عمدہ جانور، اس کا مطالبہ کرے، اور نہ ہی جو دینے والا ہے وہ کہے کہ جی میں تو
میرے پاس تو اس طرح کے ہی ہیں، تو گھٹیا سا بالکل بیمار سا جانور جو ہے اس کو دینے کی کوشش کرے. تو دونوں صورتیں غلط ہیں. بس معتدل جو درمیانہ سا ہے اس کو ہی جو ہے نا وہ زکوٰۃ کے لیے دیا جائے گا یا وصول کیا جائے گا. اور اسی طرح جب اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری وغیرہ حیوانات اور پرندوں کو باندھ کر چارہ ڈالا جاتا ہے یا ان کے لیے چارہ خریدا جاتا ہے یا مالک اپنی تیار کردہ جو فصل ہے اس میں سے جانوروں کو چارہ کھلاتا ہے. یعنی بات یہ اس ٹکڑے کو اب سائڈ پہ کریں تھوڑا سا، تو بات سمجھ آتی. اوپر والا ٹکڑا نیچے والے ٹکڑے کو ملائیں تو بات زیادہ واضح ہو جائے گی کہ وہ جانور جن کو آپ چارہ خرید کر کھلا رہے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. جو چارہ باہر سے چر کر کھا رہے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. اچھا، جن جانوروں کو آپ باندھ کر کھانا کھلا رہے ہیں اس میں کیا ہے؟ اچھا، اس کی جانور کی پھر صورت ہوگی. جانور کی صورت کیا ہے کہ آپ انہیں چارہ باندھ کھلا رہے ہیں، یعنی کہ جانور آپ نے کیوں رکھے ہوئے، کیا مقصد ہے؟ ایک تو ہوتا ہے نا کہ کیا نام ہے، بس ویسے ہی رکھے ہوئے ہیں، ان کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے. یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس ہیں تو جانور بڑھ رہے ہیں، یا کیا نام ہے اپنا لوگوں کے پاس ہوتے تھے نا کہ ریوڑ ہوتے تھے بکریوں کے، میں نے کیا مالیت سمجھ کر کیا نام ہے آپ بڑھائی جا رہی ہیں، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی جب وہ چارہ باہر سے کھا رہے ہیں. اچھا، اگر آپ نے دودھ بیچنے کے لیے جانور رکھے ہوئے ہیں یا نسل کے لیے کیا نام ہے نسل بڑھا رہے ہیں اور نسل کو آگے خرید و فروخت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا دودھ آگے خرید و فروخت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور دودھ کی قیمت جمع ہو جائے تو پھر آپ نے نصاب کو پہنچ جائے، سال گزر جائے تو پھر اس کی جو قیمت ہے وہ سونے یا چاندی کے ساتھ ملا کر اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تجارت کے لیے ہوگی. ان کی جو قیمت ہے نصاب کو پہنچتی ہے تو سال گزر جائے تو ان کے اوپر قیمت کون سا فارمولا آئے گا، 2/5 والا، یعنی کہ 40واں حصہ زکوٰۃ ربع عشر جسے کہتے ہیں زکوٰۃ ادا کرنا واجب ضروری ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو بات ہے تجارت کے جو جانور بھی ہوں یا دکان کا سامان ہو یا پلاٹ ہوں، سب کے ساتھ یہی معاملہ ہے. اب یہ بہت بڑا جو ہے وہ سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے، اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں. اکثر سوال یہی جو ہے نا وہ آ رہا ہے، اکثر لوگوں سے سوال جو شکل ہے وہ یہی آتی ہے کہ جی ہمارے پاس فلاں چیز ہیں تو ہم اس کے زکوٰۃ دیں گے کہ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں، یہ جو آخری پہرا ہے اس کے اوپر غور کر لیں. تجارت کا جو جانور بھی ہو یا دکان کا سامان ہو یا پلاٹ ہو، آپ کے پاس دنیا جہان کی اشیاء ہیں، دنیا جہان کی چیزیں ہیں آپ کے پاس. ٹھیک ہے، جو بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، اگر تو اس کا مقصد تجارت ہے، خرید و فروخت ہے، اگر اس کا مقصد تجارت ہے، خرید و فروخت ہے، نصاب کو پہنچ رہی ہے، سال پورا ہو گیا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. اگر وہ اشیاء آپ نے اپنی ضرورت کے رکھی ہوئی ہیں، اپنے استعمال کے لیے رکھی ہوئی ہیں، تو سونا، چاندی، روپیہ کے علاوہ، ٹھیک ہے، جو بھی چیز ہو، سونا ہو، چاندی ہو یا روپیہ، ان تینوں کو آپ سائڈ پہ کر دیں، کیونکہ ان کا معاملہ اور ہے، چاہے وہ آپ کا ذاتی استعمال ہے، چاہے آپ نے ویسے رکھا ہوا ہے، تو اس پہ زکوٰۃ ہے ہی ہے. لیکن ان کے علاوہ جو کچھ ہے، کتابیں ہیں، آپ کے کپڑے ہیں، جو کچھ بھی ہے دنیا جہان کی جو بھی ہے، اگر کوئی ضروری ذاتی استعمال کے لیے ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر آپ نے کاروبار کے لیے چیز لی ہوئی ہے تو اس کی جو آپ دیکھیں گے اس کا آپ کیلکولیشن کریں گے کہ اس کی مالیت کتنی بنتی ہے، تو اس کی مالیت پر آپ جو ہے وہ زکوٰۃ دیں گے. یہ بہت سوال ہے، تو اس کو جو ہے نا وہ آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے.
تو چلیں آگے دیکھتے ہیں. اچھا جو بکری ہے، بکری کا جو سب سے کم نصاب ہے وہ ہے 40. ایسے جانوروں میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی تعداد کے اوپر محیط ہے، ان کا نصاب ان کی تعداد کے اوپر محیط ہوتا ہے. جیسے ان کی تعداد بڑھتی ہے تو نصاب چینج ہو جاتا ہے، اگر تعداد کم ہوتی ہے تو نصاب چینج ہو جاتا ہے. اسی طرح بکری کا جو سب سے کم نصاب ہے وہ ہے 40 بکریاں. یعنی 40 بکریاں ہوں گی تو آپ نے زکوٰۃ نکالنی بکریوں میں سے. بھیڑوں کا بھی کم ترین نصاب جو ہے وہ 40 بھیڑیں ہیں. یعنی آپ کے پاس 40 بھیڑیں ہوں گے تو آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے. اچھا بھینس، ٹھیک ہے، ان کا سب سے کم ترین نصاب کیا ہے؟ 30 بھینسیں. 30 بھینسیں ہوں گی تو آپ کی زکوٰۃ نکالیں گے. گائیں جو ہے یہ بھی 30 ہوں گی تو آپ زکوٰۃ نکالیں گے. اونٹ وہ 5 ہوں گے، اونٹ 5 ہوں تو سب سے کم نصاب ہے. جب اونٹ 5 ہوں گے تو پھر ان سے زکوٰۃ نکالنی ہے. اب یہ نکالنی کتنی ہے یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان کے نصاب کے اوپر محیط ہے. ابھی انشاءاللہ اس کو تفصیلاً بھی پڑھتے ہیں. جیسے ان کا نصاب اوپر نیچے ہوتا ہے تو ان کا جو ہے حصہ جو ہے مقدار زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ کتنی نکالنی ہے وہ بھی چینج ہوتی رہتی ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں. اب گاؤں کو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں. گائیں 30 گائیں، جب 30 سے لے کر 39 تک، 30 گاؤں سے لے کر 39 گاؤں تک زکوٰۃ کیا ہوگی؟ 1 سال کا بچھڑا، یعنی 1 سال کا گائے کا بچہ. ٹھیک ہے، آپ نے زکوٰۃ نکالنی. 1 سال کا گائے کا جو بچہ ہوگا نا، 1 سال کا گائے کا بچہ وہ آپ نے دینا ہے. اچھا جب 40 ہو جائیں گی گائیں، 40 سے لے کر 59 تک، ٹھیک ہے، 40 سے لے کر 59 تک جب آپ کے پاس گائیں ہو جائیں گی تو پھر آپ نے نکالنا ہے جی 2 سال کا بچھڑا، ٹھیک ہے، یا بچڑی. جب 60 سے لے کر 69 تک آپ کے پاس گائیں ہو جائے گی تو پھر آپ نے 1 سال کے 2 بچڑیاں نکالنی ہیں. اب اس کے اندر دیکھیں نا، پتہ کیا یہ ان کا جو مقدار کیوں کم پیش ہے؟ دیکھیں 1 سال کا جو بچڑا ہوگا اس کی قیمت اور ہوگی، 2 سال کا بچڑا جو ہوگا اس کی قیمت اور ہوگی. اب 1 سال کے 2 بچڑے ہوں گے ان کی قیمت اور ہوگی. ان کی جیسے 1 سال ہے اس کی قیمت کم ہے، 2 سال کا بچڑا اس کی زیادہ ہے، اس لیے گائیں زیادہ ہو گئی. 1 سال کے 2 بچڑے، گائیں زیادہ ہو جائے گی تو پھر. اچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہر 30 گاؤں کے بعد طبیعہ، یعنی 1 سال کا بچڑا، یعنی ہر 30 گائیں کے بعد 1 سال کا آپ نے بچڑا دینا ہے. اور ہر 40 گاؤں کے بعد 2 سال کا جو ہے نا وہ آپ نے بچڑا دینا ہے اس کے بعد. ٹھیک ہے، لہذا 50 گاؤں پر 1 زکوٰۃ ہے، 50 گاؤں پر 1 زکوٰۃ ہے. اور 60 گاؤں میں 1 مسنہ کی زکوٰۃ ہے. مسنہ کیسے کہتے ہیں؟ جب وہ 3 سال کا بچڑا ہو جائے. یا اور طبیعہ کی زکوٰۃ ہوگی، یعنی طبیعہ کسے کہتے ہیں؟ 1 سال کے بچڑے کو. اور 100 گاؤں میں 2 طبیعے اور 1 مسنہ، ٹھیک ہے. اور 120 گاؤں میں 3 مسنے اور 4 طبیعے، ٹھیک ہے. یہ اس کا مکمل گاؤں کا نصاب ہے. اور بھینس اور گاؤں کا جو ہے نصاب کیونکہ ایک ہی ہے تو طریقہ کار بھی ایک ہی ہوگا. اس طرح بھیڑ بکری میں بھی اس طرح ہے. جب 40 سے لے کر 120 تک آپ کے پاس بکری ہیں تو آپ نے ایک ہی بکری دینی ہے. 40 بکریوں سے لے کر 40 سے نصاب شروع ہو جاتا ہے، 120 تک ایک ہی بکری رہتی ہے. اور 121 جب آپ کے پاس ہو جائیں گی، 121 سے لے کر 200 تک 2 بکریاں ہوں گی، ٹھیک ہے. اور 201 سے لے کر 400 تک، 201 سے لے کر 400 تک 3 بکریاں رہیں گی، ٹھیک ہے. اگر آپ 400 نہیں، یہاں 300 کریں، 300 400 غلطی سے لکھا گیا. اگر بھیڑیں یا بکریاں 300 سے زائد ہو جائیں، 300 سے زائد ہو جائیں تو کیا کریں گے؟ ہر 100 پر 1 بکری ہوگی. پچھلے سال کے مطابق، پچھلے سال جو سامنے صاحب کیا نا، دیکھیں
121 سے لے کر 200 تک 2 بکریاں، 200 تک 2 بکریاں، 300 تک 3 بکریاں، ٹھیک ہے۔ اب جب کیا نام 300 کراس کر جائیں گی نا، 300 سے کراس کر گئی ہے اور 400 تک پہنچ گئی ہے، تو پھر ہر سینکڑے پر ایک بکری ہوگی، 400 پر 4، 500 پہ 5، 600 پہ 6، اس طرح ہر سینکڑے پر ایک بکری ہوگی۔ اونٹوں کا حساب دیکھیں، اس کا کافی لمبا ہے کہ 5 اونٹوں سے 9 اونٹ تک ایک بکری، 10 اونٹ سے 1400 تک 2 بکریاں، 15 اونٹوں سے لے کر 19 اونٹوں تک 3 بکریاں، 20 اونٹ سے لے کر 24 اونٹ تک 4 بکریاں، 25 اونٹوں سے لے کر 35 اونٹوں تک ایک بنت مخاض، یعنی 1 سال کی اونٹھی، 1 سال کی اونٹنی، اونٹ نہیں، اس کا مذکر مؤنث کا بھی بہت مسئلہ ہے، تو 1 سال کی اونٹنی دینی ہے بنت مخاض، اور 36 سے لے کر 45 تک ایک بنت لبون، یعنی 2 سال کی اونٹنی، اور 46 سے لے کر 60 تک ایک حقہ 3 سال کی اونٹنی، اور 61 سے لے کر 75 تک 1 سال کا جزا 4 سال کی اونٹنی، 76 سے لے کر 90 تک 2 بنت لبون، یعنی 2 سالہ 2 اونٹنیاں، 91 سے لے کر 120 تک 2 حقہ 3 سال کی اونٹنی، آگے بھی ہے۔ اچھا یہ تھا 120 تک پہنچا تھا، اب کیا ہے 121، جب 120 سے زائد ہو جائیں تو پھر درجہ ذیل کے مطابق جو ہے زکات نکالی جائے گی۔ اب دیکھیں 21 سے لے کر آپ نے کیا کرنا ہے، 21 جب ہو جائیں گی تو آپ نے 3 بنت لبون دینی ہے، ٹھیک ہے۔ بنت لبون ہم نے پڑھا اسے کہتے ہیں 2 سال کی اونٹنی کو، اور 130 جب آپ کے پاس ہو جائیں گی پھر آپ نے ایک حقہ اور 2 بنت لبون، حقہ ہم نے کس کو کہا تھا 3 سال کی اونٹنی، اور بنت لبون 2 سال کی اونٹنی، اتنا ایک حقہ 2 بنت لبون، یعنی ایک 3 سال کی اونٹنی اور 2 سال کی اونٹنی، جب آپ کے پاس 130 اونٹ ہوں۔ جب آپ کے پاس 150 اونٹ ہوں گے تو پھر آپ نے 3 حقہ، یعنی 3 سال کے 3 اونٹنی، اسی طرح جب آپ کے پاس 160 ہوں گے تو پھر بنت لبون 4، بنت لبون 2 سال کی 4 اونٹنیاں، اور 180 میں 2 حقہ 2 بنت لبون، یعنی 2 3 سالہ اونٹنی اور 2 سالہ اونٹنیاں، یعنی کہ 4 آپ نے دینی ہے، اور جب 200 اونٹ ہو جائیں گے تو 5 بنت لبون اور 4 حقہ، یعنی 5 اونٹنیاں وہ جو 2 سالہ ہیں، اور 4 اونٹنیاں وہ جو کیا نام ہے 4 سالہ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارا جو ہے اس کی تقسیم ہے، تو باقی انشاءاللہ پھر کل دیکھیں گے کہ آگے ہم انشاءاللہ اس کو آگے چلاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔